تو اب سب کو سلام کیا، ودا کیا، وصیت کی، نصیحتیں کی، رخصت کی اجازت لی سیدہ زینب سے اور کہا زین العابدین علی بیٹا اس قافلے کو لٹے ہوئے قافلے کو اب تو لے جانا۔ پر سیدہ زینب کو کہا شہزادی سکینہ کا خیال رکھنا۔ حسین گھوڑے پر سوار ہو گئے، ذوالجناح پہ سوار ہو گئے۔ میری شہزادی سکینہ کا خیال رکھنا۔ حسین گھوڑے پر سوار ذوالجناح پہ سوار ہو گئے۔ کلمات ودا کے کلمات کہہ کر حسین ذوالجناح پہ سوار ہے اور ایڑی مار کے حسین کہتا ہے ذوالجناح اب سوئے مقتل چل، بابا انتظار میں ہے، قدسیان فلک انتظار میں ہے، حوض کوثر کے جام لیے ذوالجناح چل۔ ایڑی مارتے ہیں ذوالجناح نہیں چلتا، لگام کھینچتے ہیں ذوالجناح نہیں چلتا، لگام کھینچتے ہیں ذوالجناح منہ نیچے کر لیتا ہے، پھر لگام کھینچی ایڑی ماری ذوالجناح پھر نیچے تکتا ہے، پھر زور سے کھینچی لگام ذوالجناح پھر نیچے تکتا ہے۔ حسین پوچھتے ہیں نیچے کیا ہے؟ ذوالجناح سے اتر کے دیکھا تو چھوٹی سی شہزادی ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی ہے اور کہتی ہے گھوڑا میرے پاپا کو نہ لے جا، ادھر جو بھی گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا۔ ذوالجناح میں اپنے پاپا کے بغیر رات کو سوتی نہیں ہوں، پاپا کے سینے پہ لیٹتی ہوں، تب نیند آتی ہے، خدا کریے میرے پاپا کو نہ لے جا، میں کس کے سینے پہ لیٹوں گی، کس کے سینے پہ لیٹوں گی؟ امام علی مقام نیچے آ گئے، شہزادی کو اٹھا لیا، فرمایا بیٹی سکینہ اب میرے سینے پہ لیٹنے کے وقت ختم ہو گئے۔ سیدہ زینب کے سپرد کیا، کہا بہن زینب اب تو میری سکینہ کو سینے پہ رات کو لٹایا کرنا، اس کو لوریاں سنایا کرنا، اس کو زبان چسایا کرنا، میری سکینہ اداس نہ ہو۔ سپرد کر کے حسین چل پڑے ہیں۔ مقتل میں پہنچے اور وہ وقت آ گیا کہ نیزے لگے اور حسین کے جسم اقدس بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد زمین پر آیا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، عرش سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے روح حسین لوٹا، عرش کے قدموں کو چومنے کے انتظار میں ہے۔ حسین تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ مصطفیٰ کی آواز آئی حسین تو نے میرے کندھوں کی سواری کا حق ادا کر دیا۔ علی کی آواز آئی حسین تو نے میرے خون کا حق ادا کر دیا۔ فاطمہ الزہرا کی آواز آئی حسین تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، لوگوں ادھر خدا کی قسم ہر منظر دیکھا جاتا رہا،
جب حسین کا لاشا زمین پہ آیا اور بدبختوں کے گھوڑے لاشا حسین پہ آئے، یہ منظر دیکھنے کے قابل نہ تھا. آسمان اندھیرا ہو گیا، سورج چھپ گیا، ظہر کا وقت تھا. سورج نے کہا میں یہ منظر دیکھ نہیں سکتا. سورج چھپ گیا، دن چھپ گیا، آسمان پہ تاریکی چھا گئی اور خون کی سرخی آ گئی. اور صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم شہادت حسین کے وقت ہم نے آسمان پر ستاروں کو آپس میں ٹکراتے دیکھا. ستارے ٹکرا گئے، آسمان سرخ ہو گیا، کائنات کے بالا پر سیاہی چھا گئی. اور صحابی کہتے ہیں ایک کربلا کی کیا بات، شام میں جو پتھر کسی نے اٹھایا شہادت کربلا میں ہوئی، شام میں جو پتھر اٹھا خون نکلا، بیت المقدس میں جو پتھر اٹھا خون نکلا، ساری کائنات خون آشار ہو گئی. ارے آج وہ حسین جس کو مصطفیٰ گھر سے نکلتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی میرے گھر سے نکلتے ایک روز سیدہ فاطمہ کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو حسین کے رونے کی آواز آئی. آقا علیہ السلام رک گئے، اندر جا کے کہتے ہیں بیٹی فاطمہ تجھے پتا ہے نا حسین کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اس کو رلایا نہ کرو. یا رسول اللہ آج کون روئے گا حسین پر؟ آج اس کی اس تکلیف پہ کون روئے گا؟ اندھیرا چھا گیا، خیمے جلا دیے گئے، مصطفیٰ کی شہزادیاں اسیر ہو گئیں، قافلہ حسین اسیر ہو گیا. چمنستان رسالت اسیران کربلا میں بدل گئے. سیدہ زینب ہر ایک کو اندھیرے میں سنبھالتی پھرتی ہے، سنبھالتی پھرتی ہے. دیکھتے دیکھتے سنبھالتے سنبھالتے سکینہ کہیں نظر نہیں آتی، کسی خیمے میں نظر نہیں آتی. آگ لگی ہے، پریشان ہے، آواز دیتی ہے سکینہ سکینہ. شہزادی سکینہ نظر نہیں آتی. کربلا میں نکلتی دوڑ کر، نہیں نظر آتی. لاشوں کی طرف جاتی نہیں نظر آتی. حسین کے جسد اقدس کے پاس آتی، جب آ کے دیکھتی ہیں تو کوئی ابھری ہوئی چیز نظر آتی. جب آگے پہنچتی ہے تو سکینہ اپنے بابا حسین کے سینے سے لپٹ کے پڑی ہے اور پوچھ رہی ہے بابا اب آپ کبھی نہیں آئیں گے؟ بابا مجھے کون سنائے گا؟ اپنے بابا سے سرگوشیاں کر رہی ہے سکینہ. ہائے قیامت کا یہ منظر. سیدہ زینب نے سکینہ کو اٹھا لیا. قافلہ سوئے شام سوئے دمشق روانہ ہوتا، لٹا پٹا قافلہ. شہیدان کربلا، ائمہ اہل بیت، چمنستان رسالت کے پھولوں کے سر قلم کر دیے گئے، قلم کر دیے گئے. سوئے دمشق روانہ ہوتا ہے. سفر کرتے کرتے راستے میں رات پڑ گئی. یزیدی لشکر نے فیصلہ کیا، خود بھی تھکے ہوئے تھے کہ رات یہیں قیام کر لیں. ارد گرد دیکھا تو ایک گرجا تھا. گرجے کا جو راہب تھا، پادری راہب، اس سے پوچھا کیا رات بسر کرنے دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. یہ قافلہ کیسا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے پیغمبر کے شہزادوں کے سر قلم کیے ہوئے ہیں نیزوں پر، وہ قافلہ ہے، اور مصطفیٰ کی شہزادیوں کا لٹا ہوا قافلہ ہے. اس نے ٹھہرا لیا. ٹھہرا کے اس نے کہا یزیدی لشکر سے، عیسائی راہب ہے، کہا کہ جتنے دینار، ہزاروں لاکھوں دینار مانگتے ہو مجھ سے لے لو،
یہ جو حسین کا سر ہے یہ اس رات مجھے دے دو، ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ ان دنیا کے کتوں نے دینار لیے، حسین کا سر، رات کا قیام تھا، راہب کو دے دیا۔ راہب نے صاف ستھرے پانی سے حسین کے سر کو دھویا، خون آلود چہرہ پاک دھویا، پھر اس کے بعد جو خوشبو تھی حسین کے سر انور کو لگائی، اس کو لے کے سامنے بیٹھا اور پھر حسین کے لبوں کو چومنے لگا اور ساری رات دیکھتا رہا۔ اسی کیفیت میں ایک نور اترا، وہ نور اس راہب کے دل میں اتر گیا۔ صبح ہوئی، اس نے سر حسین واپس کیا اور ساتھ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا کہ یہ تمہیں کلمہ کیسے نصیب ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے ساری رات اس سر کی حرمت کی اور رخصت آپ کے ہاں کرنے سے پہلے پیغمبر اسلام نے آ کر مجھے صلہ دے کر ایمان عطا کر دیا۔ فرمایا راہب تو نے میرے حسین کے کٹے سر کی حرمت کی ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم دوزخ کی آگ تجھ پر حرام ہو گئی، مجھے کلمہ نصیب ہو گیا۔ دربار دمشق میں قافلہ پہنچا، سر رکھ دیے گئے، شہزادیاں بیٹھا دی گئی، اسیران کربلا کا قافلہ پہنچا ہے۔ بدبخت یزید اپنے لعنتی تخت پر بیٹھ کر پوچھتا ہے کہ فاطمہ کی بیٹیاں کہاں ہیں، مصطفیٰ کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ اس کی زبان سے گستاخانہ کلمہ نکلنے کی دیر تھی کہ ایک بوڑھی عورت جس کی کمر جھک چکی تھی، سیدھی بھی نہ ہو سکتی تھی، عصا کے سہارے پہ بوڑھی عورت کھڑی ہوئی، اس نے لرزتے ہوئے لبوں سے کہا بدبخت یزید زبان کو تھام لے، یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، یہ خاتون جنت میں شہزادیاں ہیں، انہیں قیدی نہ سمجھ، ہوش سے بات کر۔ اس نے پوچھا گرجدار آواز میں بدبخت نے کہ یہ بوڑھی کون ہے، بوڑھیا کون ہے؟ اس نے کہا میں بتاتی ہوں۔ اس نے کہا یہ بوڑھیا فضہ ہے، یہ حسین جب پیدا ہوئے تو اس وقت سے میں نے گود میں کھلایا ہے، تو پیدائش سے یہ میری گود میں تھے، حسین آج رخصتی بھی میری گود۔ بدبخت یزید نے کہا کہ اس بڑھیا کا سر قلم کر دیا جائے۔ دربار یزید کا ایک سپاہی اٹھا، اس نے تلوار نکالی حضرت فضہ کے سر کو قلم کرنے کے لیے۔ فضہ ملک حبشہ سے تھی، جب تلوار نکلی آپ کا سر قلم کرنے کے لیے تو حضرت فضہ نے دیکھا یزید کے پیچھے 500 سپاہی سیاہ فام تلواریں لے کر یزید کی حفاظت پر مامور تھے، محافظ دستہ تھا، وہ سب حبشہ کے تھے۔ فضہ بولی حبشہ کے غیور جوانوں، آج تمہارے وطن کی بیٹی کا سر قلم کرنے کے لیے، اس کی عزت اور سر کا دوپٹہ چھیننے کے لیے تلوار لہر گئی ہے، کیا تمہاری غیرت گوارا کر لے گی کہ تمہارے وطن کی بیٹی کا اس طرح سر دوپٹے سے معروم ہو جائے؟ فضہ نے اس طرح للکارا کہ ان کی غیرت جوش میں آ گئی۔ 500 کے 500 سپاہیوں نے تلواریں نکال لی، وہ تلواریں فضہ کی حفاظت میں ہوا میں لہر گئی۔ سپاہی بیٹھ گئے، جب 500 تلواریں حبشہ کے جوانوں کی فضہ کے لیے لہر گئی، سیدہ زینب کھڑی ہو گئی۔ سیدہ زینب نے گنبد خضرا کی طرف چہرہ کر دیا، مدینہ کی طرف، عرض کیا بابا جان آج حبشہ کی بیٹی کی حفاظت کے لیے 500 تلواریں میدان میں آ گئی ہیں، دیکھیے آپ کی بیٹیوں کا حال کیا ہے، ان کی حفاظت کے لیے تلواریں کہاں گئی؟ ایک قیامت برپا ہو گئی۔ آپ نے عرض کیا بابا جان یہ حسین کا سر ہے،
جس کو آپ اپنی زبان چساتے تھے، یہ حسین ہے جسے اپنے سینے پہ لٹاتے تھے۔ آج آپ کا حسین کس حال میں، سر یہاں لائی ہوں، بدن کربلا میں پڑا ہے، آزاد ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، زمین سے آسمان تک آج تیرے حسین اور تیرے گلشن کے پھولوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ شکوہ سیدہ زینب کا تھا، اور جب حسین مدینہ سے چلے تھے آتے ہوئے بھی قبر مصطفیٰ پر گئے تھے، اور اپنے بابا کی قبر انور پہ کھڑے ہو کے عرض کیا تھا، نانا جان آج آپ کے حسین کو حکمران آپ کے مدینے میں نہیں رہنے دیتے، آپ کا حسین آپ کا شہر مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہے۔ فرمایا میں آقا صرف یہ دعویٰ آپ کے حضور دائر کر کے جا رہا ہوں کربلا کی طرف، اب بابا ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ آسمان کے اوپر خونی قلم کے ساتھ شعر لکھا گیا، اترجو امت قاتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ وہ ٹولہ جس نے حسین کا سر اس طرح قلم کر دیا ہے، کیا اب بھی قیامت کے دن حسین کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتا ہے؟ یہ رات تھی، یہ سفر تھا، یہ داستان تھی۔ لوگوں حسین کی یاد میں جو آنسو بہے یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، یہ حسین کی بارگاہ میں نذرانہ گئے ہیں۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان